آج ایک ایسا واقعہ آپ کو سنائیں گے جس میں ایک ایسی لڑکی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں لایا جاتا ہے، جس کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے کہ اس نے گندا کام کیا ہے اور اپنے مالک کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیتے ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں کہ سارے لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیے گا۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک یتیم لڑکی کو سہارا دیا۔ یہ شخص اکثر کاروباری مصروفیات کے سلسلے میں دور دراز کے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ کچھ سالوں بعد لڑکی جوان ہو گئی اور خوبصورت دکھنے لگی۔ اس کی بیوی کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کا شوہر اس جوان اور خوبصورت لڑکی کے حسن پر فریفتہ ہو کر کہیں اس سے شادی نہ کر لے۔ ایک دن جب کہ اس کا شوہر کاروباری سلسلے میں کسی دوسری جگہ گیا ہوا تھا، اس لڑکی کو دوسرے کی مدد سے نشہ آور چیز پلا کر بے ہوش کر دیا اور اس کے نشان پکارت کو ضائع کر دیا۔ جب وہ شخص واپس لوٹا اور اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا کہ لڑکی تو پڑوس کے ساتھ غلط کام کر بیٹھی ہے۔ یہ سن کر آدمی کو بڑا غصہ آیا اور لڑکی کو تلاش کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ مقدمہ بڑا ہی پیچیدہ ہے اور مشکل ہے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا، اور اس شخص نے اور اس کی بیوی نے وہی تمام کہانی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی دہرا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے گواہ ان کے سامنے پیش کیے جائے۔ لہٰذا پہلی گواہ ایک عورت تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے حاضر ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، اپنے اور اس عورت کے بیچ میں رکھ کر کہا، کیا تم جانتی ہو میں علی ابن طالب ہوں؟ مجھے سچ سچ بتاؤ اور سچ کے سوا میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ یہ خاتون بہت چلاک تھی، اس نے وہیں جھوٹی کہانی بیان کر دی اور اس پر قائم رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ دیکھتے ہوئے اسے ایک الگ جگہ پر اکیلے رکنے کا حکم دیا تاکہ وہ کسی سے مل نہ سکے اور جو کچھ اس سے پوچھا گیا ہے کسی کو بتا نہ سکے۔ اس کے بعد دوسری خاتون کو بلایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی تلوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھے کچھ نہ بتایا تو ابھی تمہاری گردن تن سے جدا ہو جائے گی، اور یاد رکھو کہ تم سے پہلے جو خاتون آئی تھی وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا گئی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اگر تم بھی سچ سچ بتا دو گی تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ تمہیں بھی معافی مل جائے گی۔ اس گواہ نے اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر تمام سچائی بیان کر دی، جس سے کہ اس یتیم لڑکی پر لگا الزام کھلے طور پر غلط ثابت ہو گیا اور اس شخص کی بیوی کا سارا بول کھل گیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس خاتون کو جس نے لڑکی پر جھوٹا الزام لگایا تھا شرعی سزا کا حکم دیا اور اس کے شوہر کو حکم دیا کہ اسے طلاق دے دے اور اس معصوم یتیم لڑکی سے شادی کر لے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ جس موقع پر اس یتیم لڑکی کا حق مہر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی جیب سے ادا کیا، جھوٹی خواتین گواہ کو بھی جرمانے کی سزا دی گئی اور جرمانہ کی رقم لڑکی کو دے دی۔ پیارے دوستو، علی کرم اللہ وجہ بڑے ہی اعلیٰ درجے کے ذہن کے مالک تھے۔ آپ کا علم بڑا ہی باکمال تھا اور آپ بال کی کھال اور خال کی بال دیکھ کر کے رکھ دیا کرتے تھے، تبھی تو آپ کو علم کی شہر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔